الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ نہیں فرماتا، وہ حلیم ہے، بردبار ہے، فوری پکڑ نہیں فرماتا، کریم ہے، بغیر استحقاق کے بھی نعمتیں عطا فرماتا۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، مہلت دی ہے کہ جب تک زندگی باقی ہے اس وقت تک وہ اپنے کو درست کر لے، مرنے سے پہلے پہلے بھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے نیک عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ انسان کی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں دونوں میں معاملہ یہی ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں پر توبہ استغفار کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کریں۔ توبہ کے ساتھ اصلاح کا بھی لفظ ہے، توبہ کرے اور اپنے عمل کی اصلاح کرے، اپنے عمل کو درست کرے، ورنہ صرف توبہ توبہ کرتا رہے آدمی، کلے پیٹے، گال پیٹے، یا زبان سے استغفار کے کلمات پڑھتا رہے مگر اپنے غلط عمل کو درست نہ کرے تو پھر اس کی توبہ نہیں سمجھی جائے گی۔ آج امت مسلمہ شدید حالات سے دوچار ہے، ظلم پر ظلم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری طرف سے جو کچھ کوششیں تدبیریں ہو رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کہ ہماری ساری تدبیروں اور کوششوں کے باوجود حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ بار بار بہت سی باتیں عرض کی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب مرض ایک رہے گا تو اسی مرض کا علاج کیا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مرض وہی باقی ہے اور ہر مرتبہ الگ الگ دوا دی جائے، یعنی الگ الگ مرض کی دوا دی جائے۔ جب تک وہ مرض ہے اسی کی دوا دی جائے گی۔ تو بیماری، جیسے حدیث میں بھی فرمایا کہ بیماری گناہ ہے اور اس کا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں اس میں ہم کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کے معنی ہیں لوٹنا، اور جیسے عرض کیا گیا کہ توبہ اسی وقت معتبر ہے جب توبہ کے ساتھ
اپنے عمل کو بندہ درست کرے. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، جو توبہ کریں گے اور اپنے عمل کی اصلاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو ہم توبہ اس معنی کریں، یعنی اپنے عمل کو درست کریں، اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں. پوری دنیا میں مسلمان حالات سے دوچار ہیں، اس ملک میں بھی ہم طرح طرح کے حالات سے دوچار ہیں، اور روز بروز حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہ شہاں ہے، اسی کے زیر قدم اماں ہے، بس اور کوئی مفر نہیں. یہ دشمن خود نہیں پیدا ہوتے، دشمن اٹھائے جاتے ہیں، کھڑا کیے جاتے ہیں. احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات، سابقہ قوموں کے واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وقت کی جو امت ہوتی ہے وہ امت اللہ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں. بعض گناہوں پر بھی احادیث میں آیا ہے کہ جب وہ گناہ کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط فرما دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا ہے. ابھی جو شعر میں نے پڑھے اس میں کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ جو بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں یہ گویا تیر چل رہے ہیں، اور کس کی طرف سے چل رہے ہیں؟ چلانے والا شہ شہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ حقیقت میں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو جہاں سے تیر آ رہے ہیں بس انہی کے قدم میں پڑ جاؤ. ہاں، اسی کے زیر قدم اماں ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جتنا دور جاؤ گے اتنا تیر لگیں گے. ان تیروں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر قدموں کے نیچے آ جاؤ. حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی فرماتے ہیں، تو ہے مومن تیری کیوں غیر پہ جاتی ہے نظر، شرم کی بات ہے واللہ غیرت کا مقام، نافع و ضار جز اللہ نہیں ہے کوئی. نفع نقصان پہنچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، حقیقت میں نافع و ضار اللہ ہے. جو کچھ پیش آتا ہے اسی کی طرف سے پیش آتا ہے. نافع و ضار جز اللہ نہیں ہے کوئی، تو موحد ہے تو پھر شرک سے تجھ کو کیا کام، نہیں اللہ پہ ہے تیری نظر صد افسوس، تجھ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں اسی سے اوہام. اسباب دنیا میں سبھی لوگ اختیار کرتے ہیں، لیکن مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہو کے اسباب اختیار نہیں کرتا. اس کا سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی تدبیر اللہ سے دعا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی مدد حاصل کرنا یہ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، جمے رہو اور نماز پڑھو، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو. بنی اسرائیل فرعون کے ظلم میں پس رہے تھے، ایک لمبے عرصے سے حضرت موسیٰ تشریف لائے اور برسہا برس انہوں نے محنت کی. اور اس دوران جب فرعون کا ظلم و ستم عروج پہ تھا تو حکم دیا گیا کہ اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ واوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنے گھروں میں اپنا ٹھکانہ پکڑو اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. قبلہ بنا لو یعنی اپنے گھر کو گویا مسجد بنا لو، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو اور نماز قائم کرو، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو. پھر حضرت موسیٰ نے بد دعا بھی کی فرعون کے لیے،
لیکن اور بد دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تمہاری بد دعا قبول کر لی گئی، تم نے اس ظالم کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو دعا مانگی وہ قبول کر لی گئی، لیکن تم دونوں جمے رہو اور اپنا کام کرتے رہو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بشارت کے 40 سال کے بعد فرعون ڈوبا ہے۔ تو گیا 40 برس تک دعا تو قبول ہوئی، مگر دعا کی قبولیت کا اثر 40 برس کے بعد ظاہر ہوا۔ اور 40 برس تک بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ کی ہدایات پہ عمل کر رہے تھے اور اپنے گھروں کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کیے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو اصل ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرعون کو وہ طاقت اور قوت اللہ نے دی تھی، اور جب اللہ نے اسے ختم کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اسے ختم فرما دیا، اور اس کے لیے اس اسباب کی دنیا میں اسباب بھی اختیار کیے گئے۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا، اس بچے کے ہاتھوں پہ تیری سلطنت ختم ہوگی۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن جس بچے کے ہاتھوں اس کی سلطنت ختم ہونے والی تھی یعنی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ موسیٰ فرعون کے محل میں پہنچ گئے، اور فرعون کے محل ہی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ پھر وہ پیغمبری اور نبوت سے سرفراز کیے گئے، پھر اللہ نے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور کتنا لمبا زمانہ گزرا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش، پھر ان کی جوانی، پھر مدین کی زندگی، پھر مدین سے واپس آئے، اور اس وقت آ کے فرعون کو دعوت دینا شروع کی، اور اس کے بعد بھی جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ اس کے بعد بھی 40 برس سے زیادہ کا زمانہ حضرت موسیٰ نے وہاں گزارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقرر کر رکھا تھا تو یہ فرعون اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں چور تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں ڈبو دیا۔ یہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ نکلا اور دریائے قلزم کے پاس پہنچا۔ بنی اسرائیل اس دریا سے پار ہو گئے، اور فرعون جب اس دریا کے بیچ میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو ملا دیا، اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ اللہ کا نظام اللہ کو معلوم ہے، اس کی حکمتیں مصلحتیں اس کو معلوم ہیں۔ ہمارا کام بندگی کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اور اسباب کی طرف تو بہت متوجہ ہیں، مگر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، توبہ استغفار نہیں ہے، اپنی عملی زندگی کی اصلاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب ظلم، جس قسم کا جرم ہوتا ہے اسی قسم کی سزا دی جاتی ہے۔ جب ظلم کیا جاتا ہے معاشرے میں، اللہ تعالیٰ اوپر بھی ظالم مسلط فرما دیتے ہیں، اوپر بھی اللہ تعالیٰ ظالم مسلط فرماتے ہیں، نیچے کمزور لوگ اپنے رعایا اپنے ماتحتوں پہ ظلم کرتی ہے تو حاکم رعایا پہ ظلم کرتے ہیں، اور احادیث میں بھی موجود ہے یہ ایسی باتیں۔ جب فسادات ہوئے اور مسلمانوں کو جلایا گیا تو بعض جلسے ہو رہے تھے جس کے اندر یہ نعرہ تھا کہ ظلم بند کرو، تو بہت سارے لوگ اسٹیج پہ رہتے تھے، ہر قسم کے رہنما رہتے تھے کہ ظلم بند کرو، کیوں؟ لوگ جلا رہے ہیں مسلمان کو۔ لیکن میں اس وقت عرض کرتا تھا کہ بھائی یہ جو اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں کہ ظلم بند کرو، تو ان میں سے سب نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کے کسی طرح کے قائد سمجھے جاتے ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، مگر ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود بہت سے ظلم کے شریک ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی، مسلمان لڑکی جلائی جاتی ہے، ماری جاتی ہے، اور ہم نے اپنے سامنے ایسے واقعات دیکھے
کہ جہاں معلوم ہوا کہ ایک لڑکی کو ظلماً مار دیا گیا، پڑوس کے لوگ ہی نہیں خاندان کے لوگ بھی بول رہے ہیں کہ اس کے شوہر نے اسے مارا ہے، اس کے سسرال والوں نے اسے مارا ہے، وہ لوگ اندر جاتے ہیں، پھر ہفتہ 10 دن کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ چھوٹ کر آ گئے ہیں۔ تو پوچھا جاتا ہے بھائی کیسے چھوٹ کے آ گئے؟ قتل کر دیا ایک اور پھر چھوٹ کے آ گئے؟ تو کہا کہ ان کا مقدمہ فلاں وکیل نے لڑا ہے، ان کو چھڑانے میں فلاں لیڈر نے مدد کی ہے، کیونکہ ان کے تعلقات فلاں پارٹی سے ہیں، لہٰذا ان کو کیا ڈر ہے؟ یہ ضمانت پہ چھوٹ کے آ گئے، مقدمہ برسوں چلتا رہے گا اور بعد میں بے قصور بری بھی ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس مظلوم لڑکی کی مدد کرنے کے بجائے ظالم کی مدد کس نے کی؟ ہم نے کی؟ جس نے مدد کی وہی اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب دوسرا اگر مسلمان کو جلائے تو ظلم ہے، اور مسلمان کو جلائے اور امت کی بیٹی کو جلائے اور قتل کرے تو تم ظالم کے ساتھ ہو، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ بھائی ظلم بند کرو؟ تم بھی تو ظلم کے شریک ہو۔ آج مسلمانوں کے معاشرے میں دوسروں کا تو چھوڑ دیجئے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر رہا ہے۔ اگر مسلمان وکلاء اور مسلمان لیڈران یہ طے کر لیں کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے ہم اس کا کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، تو دیکھو قتل بند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ دوسروں سے زیادہ ہماری بستیوں میں ظلم ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بے بنیاد ہو، رپورٹیں ہیں باضابطہ، اسی لیے دوسروں کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہماری بستیوں میں کرائم زیادہ ہے، جرم زیادہ ہے، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قاتل کو کون بچاتا ہے؟ اس کو بچانے والا لیڈر کون ہے؟ اس کو بچانے والا وکیل کون ہے؟ اور قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ انصاف کے قائم کرنے میں نہ ماں باپ دیکھے جائیں گے نہ رشتہ دار دیکھے جائیں گے، انصاف کے تقاضے کو پورا کیا جائے گا۔ کیا مسلمان انصاف کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے؟ اور وہ لطیفہ نہیں ہے جو سنایا جاتا ہے خان صاحب والا، وہ ہماری زندگی کی حقیقی تمثیل ہے کہ دوسرا اگر کرے تو ظلم ہے، زیادتی ہے، ہم کریں تو ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی لاش کہیں مل جائے اور یہ شبہ ہو کہ غیر مسلم نے مارا ہے تو پھر ہم جلوس بنا کے احتجاج کریں گے، اور جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک مسلمان نے مارا ہے تو ہم ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ پھر اس کو کون بچائے گا؟ ہمارا ہی وکیل بچائے گا، ہمارا ہی لیڈر بچائے گا، ہم ہی بچائیں گے۔ کیا اسلام ہے یہ؟ اسلام ہے یہ؟ اسلام تو نہیں ہے۔ خالی نماز پڑھ لو تو اسلام ہے، خالی روزہ رکھ لو تو اسلام ہے؟ کردار، کیریکٹر ہمارے معاملات، اسلام کے جو سارے بنیادی قوانین ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے اندر۔ کون سی ظلم کی کون سی قسم ہے جو ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے؟ اور اللہ کا نظام ہے، جب ظلم کرو گے ظالم مسلط ہوں گے۔ وہ پڑوسی ملک کا ایک ذکر کرتا رہتا ہوں میں، پڑوسی ملک کا ہے، ہمارا ہے، ہر جگہ بہت سی جگہوں کا ہے معاملہ، کہ لوگ سارے کہتے ہیں کہ بھائی لیڈر کرپشن کر رہے ہیں، وزیر کرپشن کر رہے ہیں، لوٹ مار کر کے کھا رہے ہیں، تو ایک ٹی وی کے نمائندے نے چاہا کہ معاشرے کی نچلی سطح پر جائزہ لوں میں کہ کیا نچلی سطح پر لوگ امانت دار، دیانت دار ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں؟ تو وہ ایک نیا ٹائر ٹیوب ڈلا کے پنکچر کی دکان والے کو دے کے جاتا ہے کہ ذرا اس کو چیک کرو، تو وہ آنے کے بعد بتاتا ہے کہ صاحب اس میں 2 پنکچر تھے، میں نے بنا دیے، پیسے دے دیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی سامنے کی دکان سے نیا خرید کے لایا ہوں،
پیسے تو تم لے لو، مگر بات یہ ہے کہ میں تو ابھی بنا کے لایا ہوں۔ تو وہ ہنس کے کہتا ہے کہ صاحب میں نے آپ کو 4 پنکچر بھی بتا سکتا تھا، 2 پنکچر بتائے میں نے آپ کو۔ ایک نیا ٹی وی خرید کے لے جاتا ہے، پیکنگ ساری نکال کے ایک میکینک کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ذرا اس کو دیکھو، کام نہیں کر رہا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب ایک چیز چلی گئی تھی اس کی، میں نے ڈال دی ہے، 3000 روپے دے دیجئے اس کے۔ اس نے کہا 3000 تو خیر ٹھیک ہے دے دوں گا میں تم کو، مگر یہ خراب نہیں تھا اور اسے نیا نیا خرید کے ابھی دکان سے لے کے آ رہا ہوں میں۔ تو میرے دوستو یہ ہنسنے کی نہیں ہے حقیقت میں چیزیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ رونے کی چیز ہے، رونے کی چیز۔ لوگ بتاتے ہیں امریکہ میں دکانداروں کے اخلاق ہیں، اسلامی اخلاق ہیں، اس کو اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں اقالہ، یعنی کوئی آدمی کوئی چیز خریدے پھر اس کو وہ منظور نہ ہو اور وہ آگے کہے کہ بھئی میں یہ معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو، ٹھیک ہے بھئی لے لو، پیسے لے لو، چیز دے دو، اس کو کہتے ہیں اقالہ۔ حدیث میں ہے من اقال مسلما اقال اللہ عثرتہ، کہ جو کسی مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، سوٹ خریدتے ہیں، لا کے ایک دن پہن لیتے ہیں، دوسرے دن لے جا کے دکاندار کو بولتے ہیں کہ بھائی مجھے پسند نہیں ہے، تو دکاندار وہ لے لیتا ہے اور آپ کو پیسے دے دیتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ وہ انگریز ہے مگر وہ اسلامی اخلاق پہ عمل کر رہا ہے، اور آپ مسلمان ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، آپ نے دھوکہ دیا، آپ گئے لائے، ایک دن پہنا، دوسرے دن لے جا کے واپس کر رہے ہیں۔ کیا ہے اسلام، کیا ہے مسلمانی، کیا ہے؟ چون کفر از کعب برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ تو میرے دوستو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، پورے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ وعدے جتنے ہیں وہ پورے اسلام پہ ہیں، آدھے اسلام پہ نہیں ہیں۔ خالی نماز والے اسلام پہ وعدے نہیں ہیں، نماز بھی ہے، سارے شعبے ہیں دین کے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے احوال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔